اللہ نے کتنا بڑا اصول دیا ہے ترجیح کا. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لیں. موت سے پہلے زندگی کو، غربت سے پہلے اللہ کے دیے اس غنا کو، بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو، اور جو ہے وہ فقیری سے پہلے اس امیری کو. تو یہ ترجیحات ہیں جو اللہ کا دین سکھاتا ہے کہ مومن ترجیح دیتا ہے امپورٹنٹ چیزوں کو، اہم چیزوں کو ترجیح دیتا ہے. اگر ترجیحات کا ہی فن نہیں آتا ہوگا اس کی بصیرت کو، تو کس کے ساتھ وقت لگانا ہے، کس کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ وقت نہیں لگانا ہے، کس کے ساتھ لگانا ہے، یہی ترجیحات کی وجہ سے آپ کی روش پانی رستہ بنانے سے روکے گا. چھٹا اصول، مومن تنوع اختیار کرتا ہے اپنی بصیرت میں دور کی چیزوں کے دیکھنے کے لحاظ سے. ایک ہی لکڑی سے سارے ریوڑ کو نہیں چلاتا وہ، کسی کو کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ معاملہ مختلف، وضع قطع کے لحاظ سے مومن کی زندگی ہوتی ہے. ایک ہی مزاج کو سب پر تھوپنا یہ مومن کا طرز زندگی نہیں ہوتا. کہیں تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا چل جائے گا، کیونکہ اتنا بے ڈھنگا دشمن ہے، اتنا بے ڈھنگی مخالفت ہے، اتنا بے اصول دشمن کھڑا ہے کہ اگر مومن اس کے ساتھ انگیج ہو گیا تو سارے مثبت پہلو تباہ ہو جائیں گے وہاں پر، اور پوری روش اور پورا انقلاب جو ہے وہ وہاں پہ سبوٹاج ہو جائے گا. تو اللہ کہتا ہے ایسوں کے منہ نہیں لگتے ہیں. بعض کو ادفع باللتی ہی احسن کے تحت اتنا کلیجہ جگر خیر کا دکھایا جاتا ہے کہ اس کا شر ضم ہو جائے، اور کسی جگہ پہ جزاء السیئۃ بمثلھا، جتنا شر اگلے لے کے آئے ہوتے ہیں تو ادنا ترین شر استعمال کیا جاتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، تاکہ پانی اپنا رستہ بناتا رہے، علم اپنی جگہ ڈھونڈتا رہے، فتویٰ اپنے معیار کے اوپر بغیر فساد کیے ہوئے چلا جائے. تنوع وسعت ہوتی ہے مومن کی بصیرت کے اندر، لوگوں کو کھاتے میں رکھتا ہے وہ، ان کے کلچر، ان کے کسٹمز، ان کے عرف کو کھاتے میں رکھتا ہے وہ، ان کی زبان، ان کے مزاج، ان کے مزاح، ان کی طنز، ان کی تنقید، ان کی روش کو ان کے علاقائی حیثیتوں سے کھاتے میں رکھتا ہے وہ. جتھے اس لیے آدھا علم ہی یہ جاننا ہے کہ کیا نہیں بولنا، اور آدھا علم ہے یہ جاننا کہ کیا نہیں آتا مجھے، اور دونوں علم جمع ہو جائیں تو پھر ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ جسے علم مل جائے اسے چپ لگ جاتی ہے آگے سے، کیونکہ جہالت انسان کو سکھاتی ہے کہ میں نے تو اول ہی نہیں آتا زندگی جین کا، انہیں تو میں جاننا ہی کچھ نہیں. مومن ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے والا نہیں ہوتا، ایک غلطی کے اوپر دوسری بڑی غلطی نہیں کرنے والا ہوتا. اتبع السیئۃ الحسنہ، ایک برائی کو، ایک گناہ کو نیکی سے دھوتا ہے، پھر ایک غلطی کو ایک بڑے خیر سے دھوتا ہے، پھر ایک بھنڈ کے اوپر دوسرا بڑا بھنڈ نہیں، اصلاح کرتا ہے اس چیز کی. مومن کی بصیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسائل کو جڑوں سے پکڑتا ہے. سد الذریعہ کا دین کا اصول ہے کہ چیز کو وہیں روک دینا چاہیے جہاں اس کی چھوٹی قلیل اگر نشہ دے سکتی ہے تو کثیر بھی نشہ، کثیر تو بالولا حرام ہے، تو قلیل کے اوپر ہی اس کے اوپر حرمت ہے. انہی اصولوں میں سے بصیرت اور فقہ اور گہرائی کے اصولوں میں سے ایک بڑا اصول یہ ہے کہ مومن چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہے مگر دوام کے ساتھ لیتا ہے. ادومہ یا ادومہا وان قل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا سب سے معیاری اسلام کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا کام کر لے جو مگر استقلال کے ساتھ مستقل مزاجی سے کرتا رہے. آج موڈ ہوا یہ، کل موڈ ہوا وہ، پرسوں موڈ ہوا وہاں پر، اس سے انقلاب نہیں آتے بھائی جان، اس سے تاثرات اچھے نہیں جاتے لوگوں کے اوپر. تقریر ہو، تحریر ہو، کتابت ہو، زندگی ہو، میاں بیوی کے تعلقات ہوں، تجارت ہوں، ایکسپیریمنٹس ہوں، مشاہدات ہوں، مطالعے ہوں، اگر آپ کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے کہیں نہیں پہنچ سکے گا. تو مومن یا تو جنگ شروع نہیں کرتا ہے تو پھر اختتام تک لے کے جائے گا اس کو. انہی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مومن خیر اور شر کا موازنہ کرنے والا ہوتا ہے. حالات میں خیر اور شر کا موازنہ 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے اس کے دماغ کے اندر، کیونکہ اسی کے ساتھ زندگی وسعت اختیار کرتی ہے، اسی کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں، اسی کے ساتھ دشمن دوست بنتے ہیں، اسی کے ساتھ لوگ قبول کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا شر دے کے پورا خیر اڑا کے نہیں پھینک دیں گے.
یہ چھوٹا سا شر دیکھنا کسی میں اور اس کی پوری خیر کو سائیڈ لائن کر دینا، بالکل کھاتے سے باہر کر دینا، یہ کوئی دینی روش نہیں، یہ کوئی دینی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایمان والی بات نہیں ہے۔ ہاں کہیں چھوٹی سی ایک غلطی اتنی فحش ہوگی کہ اس کے اوپر پورا چٹھا ہی اس کا خراب ہو جائے، لیکن کلی لحاظ سے قاعدہ یہ نہیں ہوتا۔ بڑے شر کے ساتھ چھوٹا خیر چلتا ہے تو کہیں کوئی چیز صورتحال بناتی ہے۔ بصیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ ایک قبیلے سے جنگ کی دھمکی تھی، تو میں پوچھا لگانے کو بھی مل جائے بیت اللہ کا تو آج یہ منبر چھوڑ کے وہاں پر چلا جاؤں، اگر یہ نوکری مل جائے کہ بیت اللہ کا پوچھا لگانا ہے تو تعمیر ہو بیت اللہ کی، ہماری جان بھی لگ جائے اس کے اوپر، لیکن حتیم روک دیا گیا کیونکہ شر بڑا کھڑا ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ پر آپ دیکھیں 10 سال کا سیز فائر مل رہا ہے مسلمانوں کو، ہم میں اتنا دم تھا، ہم میں اتنا حسن تھا، ہماری بات میں اتنی گہرائی تھی، توحید میں اتنا جلال تھا کہ ہم ثابت کر سکیں کہ 2 بھی نہیں ہو سکتا اور 0 بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون، یہاں سے دہریت کو اڑا سکتے تھے اور وہاں سے اڑا سکتے تھے۔ اگر 2 ہوتے تو لفسد آتا، تو گھر کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، ملک کے 2 حاکم نہیں ہو سکتے، تو کائنات کے 2 خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم جانتے تھے کہ ہم اپنا حسن بیچ سکتے ہیں بازار کے اندر، بس ہمیں مارنے کی ضرورت ہی تھی۔ یہ پروپیگنڈے کیوں چل رہے ہیں آج مسلمانوں کے خلاف؟ کیوں اتنے بلین ڈالر لگائے جا رہے ہیں صرف ہمیں گندا کرنے کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے ہم کیا ہیں، ہم نہیں جانتے ہم کیا تھے اور ہیں۔ ہم دم نہیں جانتے اپنا، ہم نہیں جانتے کہ صرف لاٹھی رکھنی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، 12 منہ اللہ نے کھولنے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے کرنا ہوتا ہے، وہ 4 دروازے جب بند ہو جو 5واں کھلنا ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پوچھتے ہیں جی ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا، ہم سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی حق باطل کی، کہیں پر بھی زندگی کی کسی معیار میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو قائل ہی نہیں کر پا رہا، اپنی بات محفل میں منوا ہی نہیں پاتا، میں دلائل ہی نہیں بن پاتے، تعبیر ہی نہیں آتی، احساسات ادراکات جذبات کو لفظوں کا لباس ہی نہیں دے پاتا۔ تو یہ قرآن کی آیت کیا کم تھی مومن کی زندگی کے اندر ہونے کے لیے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو تقوی اختیار کر، فرق کرنے والی دلیل آسمان سے دے گا اللہ تجھے۔ اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، باطل کے خلاف دلیل نہیں ہے، قرآن میں دلیل نہیں ملتی ہمیں۔ یہ کیسا شیوا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن میدان میں بیٹھا ہو اور اس کے بعد دلیل نہ ہو، اور وہ باطل کے اوپر لے اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول نہ کر سکے؟ بلکہ اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے باغیوں کو اللہ تو چاہے جس طرح سے چاہے غنی ہے، ثابت کر سکتا ہے تو باطل ہے، اللہ کسی انسان اور مسلمان کو دلیل بنا کے پیش کر دے۔ یہ نہیں تھے تیرے دور میں، تو دنیا میں حجت اللہ بننے کے علاوہ سب سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی دلیل بن جا میرے یار، تجھے اللہ پیش کر دے قیامت کے دن۔ یہ لوگ نہیں تھے۔ اللہ نے کتنا بڑا اصول دیا ہے ترجیح کا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لے، موت سے پہلے زندگی کو، غربت سے پہلے اللہ کے دیوے اس غنا کو، بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو، اور جو ہے وہ فقیری سے پہلے اس امیری کو۔ تو یہ ترجیحات ہیں جو اللہ کا دین سکھاتا ہے کہ مومن ترجیح دیتا ہے امپورٹنٹ چیزوں کو، اہم چیزوں کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر ترجیحات کا ہی فن نہیں آتا ہوگا اس کی بصیرت کو، تو کس کے ساتھ وقت لگانا ہے کس کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ وقت نہیں لگانا ہے کس کے ساتھ لگانا ہے، یہی ترجیحات کی وجہ سے آپ کی روش پانی رستہ بنانے سے روکے گا۔ چھٹا اصول، مومن تنوع اختیار کرتا ہے اپنی بصیرت میں دور کی چیزوں کے دیکھنے کے لحاظ سے۔ ایک ہی لکڑی سے سارے ریوڑ کو نہیں چلاتا وہ، کسی کو کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ معاملہ مختلف، وضع قطع کے لحاظ سے مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک ہی مزاج کو سب پر تھوپنا یہ مومن کا طرز زندگی نہیں ہوتا۔ کہیں تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا چل جائے گا، کیونکہ اتنا بے ڈھنگا دشمن ہے، اتنا بے ڈھنگی مخالفت ہے، اتنا بے اصول دشمن کھڑا ہے
کہ اگر مومن اس کے ساتھ انگیج ہو گیا تو سارے مثبت پہلو تباہ ہو جائیں گے وہاں پر، اور پوری روش اور پورا انقلاب جو ہے وہ وہاں پہ سبوٹاج ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے ایسوں کے منہ نہیں لگتے ہیں۔ بعض کو ادفع باللتی ہی احسن کے تحت اتنا کلیجہ جگر خیر کا دکھایا جاتا ہے کہ اس کا شر ضم ہو جائے، اور کسی جگہ پہ جزاء السیئۃ بمثلھا، جتنا شر اگلے لے کے آئے ہوتے ہیں تو ادنا ترین شر استعمال کیا جاتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، تاکہ پانی اپنا رستہ بناتا رہے، علم اپنی جگہ ڈھونڈتا رہے، فتویٰ اپنے معیار کے اوپر بغیر فساد کیے ہوئے چلا جائے۔ تنوع، وسعت ہوتی ہے مومن کی بصیرت کے اندر، لوگوں کو کھاتے میں رکھتا ہے، وہ ان کے کلچر، ان کے کسٹمز، ان کے عرف کو کھاتے میں رکھتا ہے، وہ ان کی زبان، ان کے مزاج، ان کے مزاح، ان کی طنز، ان کی تنقید، ان کی روش کو ان کے علاقائی حیثیتوں سے کھاتے میں رکھتا ہے۔ جتھے اس لیے آدھا علم ہی یہ جاننا ہے کہ کیا نہیں بولنا، اور آدھا علم ہے یہ جاننا کہ کیا نہیں آتا مجھے، اور دونوں علم جمع ہو جائیں تو پھر ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ جسے علم مل جائے اسے چپ لگ جاتی ہے آگے سے، کیونکہ جہالت انسان کو سکھاتی ہے کہ میں نے تو اول ہی نہیں آتا زندگی جین کا، انہیں تو میں جاننا ہی کچھ نہیں۔ مومن ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے والا نہیں ہوتا، ایک غلطی کے اوپر دوسری بڑی غلطی نہیں کرنے والا ہوتا۔ اتبع السیئۃ الحسنہ، ایک برائی کو، ایک گناہ کو نیکی سے دھوتا ہے، پھر ایک غلطی کو ایک بڑے خیر سے دھوتا ہے، پھر ایک بھنڈ کے اوپر دوسرا بڑا بھنڈ نہیں، اصلاح کرتا ہے اس چیز کی۔ مومن کی بصیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسائل کو جڑوں سے پکڑتا ہے۔ سد الذریعہ کا دین کا اصول ہے کہ چیز کو وہیں روک دینا چاہیے جہاں اس کی چھوٹی قلیل اگر نشہ دے سکتی ہے تو کثیر بھی نشہ، کثیر تو بالولا حرام ہے، تو قلیل کے اوپر ہی اس کے اوپر حرمت ہے۔ انہی اصولوں میں سے، بصیرت اور فقہ اور گہرائی کے اصولوں میں سے ایک بڑا اصول یہ ہے کہ مومن چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہے مگر دوام کے ساتھ لیتا ہے۔ ادومہ یا ادومہا وان قل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا سب سے معیاری اسلام کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا کام کر لے جو مگر استقلال کے ساتھ مستقل مزاجی سے کرتا رہے۔ آج موڈ ہوا یہ، کل موڈ ہوا وہ، پرسوں موڈ ہوا وہاں پر، اس سے انقلاب نہیں آتے بھائی جان، اس سے تاثرات اچھے نہیں جاتے لوگوں کے اوپر۔ تقریر ہو، تحریر ہو، کتابت ہو، زندگی ہو، میاں بیوی کے تعلقات ہوں، تجارت ہوں، ایکسپیریمنٹس ہوں، مشاہدات ہوں، مطالعے ہوں، اگر آپ کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے کہیں نہیں پہنچ سکے گا۔ تو مومن یا تو جنگ شروع نہیں کرتا ہے تو پھر اختتام تک لے کے جائے گا اس کو۔ انہی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مومن خیر اور شر کا موازنہ کرنے والا ہوتا ہے۔ حالات میں خیر اور شر کا موازنہ 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے اس کے دماغ کے اندر، کیونکہ اسی کے ساتھ زندگی وسعت اختیار کرتی ہے، اسی کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں، اسی کے ساتھ دشمن دوست بنتے ہیں، اسی کے ساتھ لوگ قبول کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا شر دے کے پورا خیر اڑا کے نہیں پھینک دیں گے۔ یہ چھوٹا سا شر دیکھنا کسی میں اور اس کی پوری خیر کو سائیڈ لائن کر دینا، بالکل کھاتے سے باہر کر دینا، یہ کوئی دینی روش نہیں، یہ کوئی دینی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایمان والی بات نہیں ہے۔ ہاں کہیں چھوٹی سی ایک غلطی اتنی فحش ہوگی کہ اس کے اوپر پورا چٹھا ہی اس کا خراب ہو جائے، لیکن کلی لحاظ سے قاعدہ یہ نہیں ہوتا۔ بڑے شر کے ساتھ چھوٹا خیر چلتا ہے تو کہیں کوئی چیز صورتحال بناتی ہے۔ بصیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ ایک قبیلے سے جنگ کی دھمکی تھی۔ تو میں پوچھا لگانے کو بھی مل جائے بیت اللہ کا تو آج یہ ممبر چھوڑ کے وہاں پر چلا جاؤں، اگر یہ نوکری مل جائے کہ بیت اللہ کا پوچھا لگانا ہے تو تعمیر ہو بیت اللہ کی، ہماری جان بھی لگ جائے اس کے اوپر، لیکن حتیم روک دیا گیا کیونکہ شر بڑا کھڑا ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ پر آپ دیکھیں 10 سال کا سیز فائر مل رہا ہے مسلمانوں، ہم میں اتنا دم تھا، ہم میں اتنا حسن تھا، ہماری بات میں اتنی گہرائی تھی، توحید میں اتنا جلال تھا کہ ہم ثابت کر سکیں کہ 2 بھی نہیں ہو سکتا اور 0 بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون، یہاں سے دہریت کو اڑا سکتے تھے
اور وہاں سے اڑا سکتے تھے. اگر دو ہوتے تو لفسد آتا. تو گھر کے دو باپ نہیں ہو سکتے, ملک کے دو حاکم نہیں ہو سکتے, تو کائنات کے دو خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم جانتے تھے کہ ہم اپنا حسن بیچ سکتے ہیں بازار کے اندر, بس ہمیں مارنے کی ضرورت ہی تھی. یہ پروپیگنڈے کیوں چل رہے ہیں آج مسلمانوں کے خلاف؟ کیوں اتنے بلین ڈالر لگائے جا رہے ہیں صرف ہمیں گندا کرنے کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے ہم کیا ہے, ہم نہیں جانتے ہم کیا تھے اور ہیں. ہم دم نہیں جانتے اپنا. ہم نہیں جانتے کہ صرف لاٹھی رکھنی تھی موسیٰ علیہ السلام نے. 12 منہ اللہ نے کھولنے ہوتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ نے کرنا ہوتا ہے. وہ 4 دروازے جب بند ہو جو 5واں کھلنا ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پوچھتے ہیں جی ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا, ہم سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی حق باطل کی. کہیں پر بھی زندگی کی کسی معیار میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو قائل ہی نہیں کر پا رہا. اپنی بات محفل میں منوا ہی نہیں پاتا, میں دلائل ہی نہیں بن پاتے, تعبیر ہی نہیں آتی, احساسات ادراکات جذبات کو لفظوں کا لباس ہی نہیں دے پاتا. تو یہ قرآن کی آیت کیا کم تھی مومن کی زندگی کے اندر ہونے کے لیے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, تو تقوی اختیار کر, فرق کرنے والی دلیل آسمان سے دے گا اللہ تجھے. اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہے, باطل کے خلاف دلیل نہیں ہے, قرآن میں دلیل نہیں ملتی ہمیں. یہ کیسا شیوا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن میدان میں بیٹھا ہو اور اس کے بعد دلیل نہ ہو, اور وہ باطل کے اوپر لے اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل نہ کر سکے؟ بلکہ اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے باغیوں کو اللہ تو چاہے جس طرح سے چاہے غنی ہے ثابت کر سکتا ہے تو باطل ہے. اللہ کسی انسان اور مسلمان کو دلیل بنا کے پیش کر دے. یہ نہیں تھے تیرے دور میں, تو دنیا میں حجت اللہ بننے کے علاوہ سب سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی دلیل بن جا میرے یار, تجھے اللہ پیش کر دے قیامت کے دن. یہ لوگ نہیں تھے.